अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। वो जो करोड़ों मर्द और सैकड़ों अवामी नुमाइंदे ना कर सके, वो कारनामा एक खतून ने सर अंजाम दे दिया है। हम अपने पिछले वीलॉग्स में ये जिक्र करते रहे थे कि अगर किसी का कुत्ता मर जाए या किसी अवामी नुमाइंदे का इस्तेहकाक मजरूह हो जाए तो वो फौरन कोई रेजोल्यूशन लेकर इस्तेहकाक कमेटी में पहुंच जाता है जी कि मेरा तो इस्तेहकाक मजरूह हो गया है। लेकिन ना सिंध असम्बली, ना कौमी असम्बली, ना पंजाब असम्बली, ना केपी के असम्बली में कोई ऐसा रुकन सामने आया कि जो अकीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की दोबारा कोशिश की गई। और ये जो मुबारक सानी केस है, इसका जो फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट के इस मुतनाज़ा तरीन फैसले के खिलाफ वो कोई रेजोल्यूशन ही जमा करवा दें, वो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन एक खतून रुकने पंजाब असम्बली सामने आई और उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है और वो खुलकर इस हवाले से बोली भी हैं। और जो करारदाद उन्होंने पेश की है उसका मतन मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी जिक्र किया था कि ये जो मुतनाज़ा फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, ये गले की हड्डी बनेगा। और इस हवाले से आवाज़ें दब नहीं रही बल्कि आवाज़ें मजीद उठना शुरू हो गई हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का इस सिलसिले में एक और कारनामा सामने आया है, वो भी अपने इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ साथ ये जो एक डेवलपिंग स्टोरी है, चूंकि जब सहाफ़ी के पास कोई खबर आती है तो वो खबर एक डेवलपिंग स्टोरी होती है। जब इस तरह का मामला होता है तो जो लब्बैक के नाइब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब, वो बताया गया था जी कि केपीके में चले गए हैं। तो अब जो असल उसकी कहानी खुल रही है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो लब्बैक के कारकुनान हैं अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और लब्बैक इस सिलसिले में अपनी वकला टीम से क्या मुशावरत कर रही है, वो जो अपडेट है वो भी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जी काजी फाइज ईसा के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज जो उन्होंने नया कारनामा सर अंजाम दिया है। और जो मुबारक सानी केस में उनके साथ एक जज थे, उनको अपने साथ एक और बेंच में उन्होंने बिठा लिया है। वो मामला क्या है? वो मामला कुछ यूं है कि तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच तश्कील देने का फैसला सामने आया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास में इस बेंच को तश्कील देने की मंजूरी दी गई है। ये बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये वही हैं कि मुबारक सानी केस में जो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और जिन्होंने ये मुतनाज़ा फैसला पढ़कर सुनाया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान अब वो शरीयत कोर्ट के हवाले से जो 5 रुकनी बेंच बना है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा करेंगे, ये उस बेंच में भी शामिल हैं। उस बेंच में डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद और डॉक्टर किबला अयाज भी बतौर आलिम जज शरीयत बेंच का हिस्सा होंगे। जो ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो जो ज़राए हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ये बताते हैं कि ये जो अपील सूदी निज़ाम के हवाले से है, इसके खात्मे के हवाले से है, जो शरीयत कोर्ट का फैसला आया था और जिस पर तमाम मजहबी जमातों के उलमाए कराम ने या उनके कायदीन ने क्रेडिट लिया था, इसके खिलाफ अपील दायर कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और बताया ये जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये जो बेंच है, 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, ये 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत करेगा। तो इनके साथ आपको बताने का या शेयर करने का मकसद ये है कि दूसरे जज जो साथ होंगे उनमें से एक नईम अख्तर अफगान भी हैं, जो मुबारक सानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमरा थे। तो अब जिस खतून रुकने पंजाब असम्बली का मैंने जिक्र किया है, उनको क्रेडिट देना बनता है और वो क्रेडिट ये है जी कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, गो कि वो काफ लीग के काफ़ी करीब समझी जाती हैं। तो अब काफ लीग चूँकि जम हो चुकी है, जो परवेज़ लाई वाली काफ लीग थी वो पीटीआई में जम हो चुके हैं, तो बिस्मा चौधरी हैं, इनका पीपी बनता है 41 और मंडी बहावलदीन से है। और इन्होंने जो करारदाद जमा करवाई है, पहले मैं मतन पढ़कर आपको सुना देता हूं और फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि अब पंजाब असम्बली में क्या होने जा रहा है। और जो बार बार जिक्र हो रहा है कि शायद अब ये फैसला मुतनाज़ा फैसला गले की हड्डी बने और तबूत में आहली कील भी ठोंका जा रहा है कि भाईजान बस इनफ इज इनफ और अब इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। तो करारदाद का मतन ये है जी कि आज ये हाउस काजी फाइज ईसा और उनके हमरा
دو ججوں کی جانب سے مبارک ثانی کیس کے ریویو پٹیشن میں کیے گئے فیصلے کی مذمت کرتا ہے۔ قادیانی آئین پاکستان کے آرٹیکل 260/3 دستور اور تمام وضع شدہ قوانین اور دیگر قانونی دستاویزات میں تا وقتیہ موضوع یا سیاق و سباق میں کوئی عمل اس کے منافی نہ ہو۔ مسلم سے ایک ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مسلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ تو قرارداد کا متن ہے، اس کا پہلا پیرا ہی واضح کر دیتا ہے کہ یہ قرارداد کس حوالے سے ہے اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہے، اور بھرپور مذمت کی گئی ہے وہ جو قادیانیوں کے حوالے سے بار بار ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ بھائی جان اپنے آپ کو پہلے آپ لوگ غیر مسلم تو ڈکلیئر کر لیں، آپ ہمارا ٹائٹل کیوں چراتے ہیں؟ جو بار بار ذکر ہوتا ہے، اور اب یہ عوام کو شعور بھی آنا چاہیے اور چیزیں عوام تک جانی چاہیے، اور جو اعلیٰ حکام جو اقتدار کے ایوان ہیں یا ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کو اس بریک واردات سے بچنا چاہیے۔ متن میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اور اس طرح امتناع قادیانیت آرڈیننس کی دفعہ 298 اور 298 کے تحت قادیانی شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ خود کو پاکستان کے کسی مقام پر مسلمان کہہ کر تبلیغ اور تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ قادیانیوں کی طرف سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کی اشاعت کی مذمت کرتے ہیں، جو کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 جو کوئی جان بوجھ کر قرآن پاک کے نسخے یا اس میں کسی اقتباس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے یا اسے کسی توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے عمر قید کی سزا دی جائے۔ تو بڑا واضح ہے جو قانون بتایا گیا ہے، اور اس قرارداد کے متن میں بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ جو متنازع فیصلہ ہے اس میں جو نقطہ ہے بنیادی جو بار بار آواز بلند کی جا رہی ہے اور اعلیٰ عدلیہ کو یہ ریلائز کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی جان یہ کیسے کر سکتے ہیں، آئین پاکستان بالکل واضح ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یا یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے، یہ کیسے مسلمانوں کا نام لے کر تبلیغ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے تئیں یہ نسخے بانٹ کر تقسیم کر کے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو 42 پیر ہے نا، اصل میں یہ قرارداد کے جو متن میں ہے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور بار بار یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ بامن الات نہ مارو۔ آگے آخری پیرا جو ہے قرارداد کا، اور پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 ترمیمی ایکٹ 2021 اور 22 کے تحت قادیانی نہ قرآن پاک چھاپ سکتے ہیں، نہ ہی اسے تقسیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ترجمے کر کے اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ اجازت دینا 295 اور پنجاب ہولی قرآن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہاؤس متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرنے اور فیصلے کو ریویو کرتے ہوئے آئین، قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بسما چودھری PP 41 تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ یہ ان کی قرارداد کا متن ہے۔ اب جو ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو یہ قرارداد دیکھیں حکومت ٹیک اپ کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ حکومت کا بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ قرارداد ایجنڈا فرسٹ ہوتی ہے یا نہیں جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی رکن کو یہ چاہیے کہ یہ جو حساس معاملہ ہے جس سے پورے پاکستان کے جذبات وابستہ ہیں، اور جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیوں کو بریک واردات کے ذریعے تبلیغ کرنے کا تھوڑا سا موقع فراہم کیا گیا ہے یا واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ حساس معاملے پر بحث ہونی چاہیے اور ایوان کے اندر بحث ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو پبلکلی کسی کو قتل کرنے کا یا کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تو جب پھر عوام نے عوامی نمائندوں کو چنا ہے تو پھر ان عوامی نمائندوں کو اس طرح کے حساس معاملات کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں وہاں اس طرح کے حساس معاملے کی اونرشپ لیتے ہوئے اس کے خلاف کوئی اقدامات
کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ پبلک کوئی امن و امان کی صورتحال کو بھانپتے ہوئے یا اس طرح کا کرتے ہوئے پھر امن و امان یا کوئی قانون ہاتھ میں لے، جس کی مذمت کی جا رہی ہے نا، جو بیان دیا تھا لبیک کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ نے کہ جی کیسے ایک پبلکلی آپ چیف جسٹس کو اس طرح کی دھمکیاں دے سکتے ہیں، تو چلیں وہ تو ایک الگ میٹر ہے، اب تو عوامی نمائندے اور اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس ریزولوشن کو جو خاتون کو کریڈٹ جاتا ہے بہرحال اس کو ٹیک اپ ہونا چاہیے اور اس پر فوری اجلاس بلانا چاہیے، اور یہ جو ہے نا قصہ اسے ختم کرنا چاہیے، یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے، جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ کھل جاتا ہے چیپٹر اور بعد میں مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو جو لاسٹ میں وہ جو کارکنان ہے اس حوالے سے یہ اطلاعات ہیں جی کہ کافی مشاورت ہوئی ہے اور اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے قانونی ٹیم بھی تشکیل دی جا رہی ہے، ٹی ایل پی کی شورا کی جانب سے یہ تمام چیزوں کو وہ ٹیک اپ کرے گی۔ مختلف شہروں میں انہوں نے اپنی جو وکلا ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی ہے اور ان کے نمبرز وغیرہ بھی شیئر کر دیے ہیں کہ کسی بھی کارکن کو اگر کوئی قانونی معاونت چاہیے تو وہ ان متعلقہ نمبرز پر اور جو وکلا ہیں ان سے رابطہ کر سکتا ہے، اور مختلف اضلاع میں وہ وکلا کے نمائندے بھی ان کے نام بھی انہوں نے شیئر کر دیے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر یا آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرفتاری کا معاملہ ہے کہ یہ خبر کہاں سے چلی، کیسے چلی، کیوں چلی، کس نے چلوائی اور اب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ابھی تک سٹل وہیں پر ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ جب بھی ہوگا یہ معاملہ تو یہ باہمی مشاورت سے ہوگا اور خوش اسلوبی سے حل ہوگا، اس لیے کہ اب جو عوامی نمائندے ہیں جن کو ووٹ دے کر عوام نے ان قانون ساز اسمبلیوں میں بھیجا ہے وہ اس حساس معاملے کی نوعیت کو سمجھ رہے ہیں۔ کچھ کا ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے اپنا کوئی حساب کتاب ہوگا، میٹر ہوگا، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا مبارک ثانی کیس والا، یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے اور اس سے تمام پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے جذبات وابستہ ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیک اپ ہو بھی رہا ہے، لیکن جو بریک وارداتیں ڈالتے ہیں انہیں بھی اپنے جو کنڈکٹ ہے نا ان کا اس جانب غور کرنا چاہیے کہ اب بس کر دیں، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں۔ ہر آنے والا جج یا جانے والا جج یا ہر آنے والا حکمران یا جانے والا حکمران پتہ نہیں کیا اشکل آتی ہے، پنجابی میں کیا اشکل آتی ہے کہ وہ اس جانب پہلے بھائی جان اپنے اپنے محکموں کو یا شعبہ جات کو تو آپ ٹھیک کر لیں، پہلے انہیں تو دیکھ لیں کہ آپ کی کارکردگی ہے کیا، آپ کا تو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا کہیں گے۔ تو دوستو آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سلسلے میں جو اپڈیٹ آتی رہے گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔